اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم۔ قافلہ درود پاک میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب اہل درود؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ساتھیوں، آج کی ویڈیو کا پیغام بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہر مسلمان کی سمجھیں کہ جیسے دکھتی رگ ہے، ہر دل کی آرزو، ہر دل کی تڑپ، ہر آنکھ کا انتظار۔ جی ہاں، یہ ہے دیدار کی طلب، دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ دعا اور چاہت ہے جو ہم سب کے دلوں میں ہے، اور یہ دعا جتنی مرتبہ بھی قبول ہو، یہ شرف جتنی مرتبہ بھی حاصل ہو، اس کی خواہش بڑھتی ہی جاتی ہے۔ انتہائی مبارک ہیں وہ خواب جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور انمول سے بھی انمول سے بھی انمول سے بھی انمول ہیں وہ گھڑیاں اور وہ خوش نصیب ہستیاں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیداری میں دیدار کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس مبارک ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک خط سنانا چاہوں گی جو کہ کتاب گمنام ادیب کے پیج نمبر 1718 پر پبلش ہوا، اور یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ آج کے ہمارے جو ٹاپک ہے اس میں بہت ہیلپ کرے گا۔ محمد ریاض صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، میرے کالم وغیرہ پسند کرنے کا شکریہ۔ یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے تو اسے زیارت عطا ہوتی ہے۔ دراصل یہ بات اس لیے کہتی جاتی ہے کہ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود شریف جاری رکھنا بھی ایک درجہ کی زیارت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے۔ جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، یعنی کہ نہیں مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ فارمولے بنا کر الجھا دیا ہے صادق طالبوں کو۔ مثلاً اگر کسی شخص کو درود شریف پڑھنے کے بعد بھی زیارت نہ ہو تو وہ باغی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جان لے کہ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جان لے کہ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ بہرحال آپ کے سب احباب کو سلام اور خط لکھنے کا شکریہ۔ والسلام، واصف علی واصف۔ تو اس خط میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل نمبر 1، اگر آپ محبت سے درود پاک کا ورد کر رہے ہیں تو یہ ورد سب سے پہلے ایک عطا ہے جو آپ کو حاصل ہوئی، ٹھیک؟ صرف درود پاک کا ورد شروع کر دینا ہی بہت بڑی دولت ہے، لازوال نعمت اور دونوں جہانوں کی سعادت ہے، جو کہ اونچی قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ورد کرنے والے کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ اور اگر آپ استقامت سے ورد کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک درجے کی زیارت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ورد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو توجہ میں رکھا جا رہا ہے، آپ کو نوٹس کیا جا رہا ہے، آپ خود سے نہیں پڑھ رہے، آپ سے پڑھوایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس دن ہم لوگوں نے ایک ویڈیو ڈسکس کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم درود پاک ورد کرتے ہیں تو پوری دنیا کے میدانوں اور دریاؤں پر سے گزرتا ہے وہ درود پاک، یہ کہتا ہوا کہ میں فلاں فلاں کا درود پاک ہوں، وہ برڈ والی ویڈیو۔ یعنی آپ کو ہر کوئی نوٹس کر رہا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر جب آپ گھر سے باہر جاتے ہوں گے تو وہاں کے تمام راستوں کو بھی علم ہوگا۔ اگر آپ نے درود پاک پڑھا ہوا ہے تو جگہ جگہ پر آپ کی جیسے منادی کروا دی جاتی ہے، وہ درود پاک ہر جگہ یہ کہتا ہوا
گزرتا ہے کہ فلاں فلاں کا درود پاک ہوں میں. جن روڈز پر سے آپ گزرتے ہوں گے ان کو بھی علم ہوگا کہ کون ہے ان پر ایک اہل درود گزر رہا ہے وہاں پر. صرف ہم انسان ہی نہیں جان پاتے، باقی سب کو علم ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ہر جانب سے نوٹس ہو رہے ہیں. خاص کر آپ پہ توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اس لیے اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ اس پہ محنت کریں اور محبت سے آپ ورد کیجیے. اس کے بعد اس سے بھی اہم نقطہ یعنی کہ نوازش اور عطا کا جو ڈفرینس ہے، ان میں کیا فرق ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کسی کو اپنا دیدار کروائیں تو یہ ایک بہت بڑی نوازش، خوشی اور عطا ہے. اگر ہم درود پاک کا ورد کریں اور ساتھ میں ہم بولیں کہ ارے میں نے تو اتنا درود پاک ورد کر لیا مگر مجھے تو ابھی تک زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوئی، آخر کیوں، ایسا کیوں؟ تو خدا را یہ مت کیجیے. یہ بات معاوضہ کے معنی میں تصور کیا جائے گا، یعنی کہ ایک طرح کی ہماری ڈیمانڈ. یہ بے ادبی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اپنے درود پاک کا معاوضہ ہم نہیں مانگ سکتے. ایک دل میں خواہش ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے جائیں. اگر یاد کرتے کرتے آنسو آ جائیں تو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب آ گیا ہے. حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے سبب آنسوؤں کا آ جانا کسی کی توجہ کے باعث ہوتا ہے. صرف زیارت ہو جانا ہی آپ کے کنیکشن کو ظاہر نہیں کرتا. یہ آف کورس بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن درود پاک کے ورد کے دوران اور بھی بہت سے سائنز آپ کو نظر آئیں گے، جیسے کہ ایک دم آپ کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ جانا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، ان کو بہت یاد کرنا. کبھی آپ کو بادلوں میں اسم شریف نظر آئے گا سرکار کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی آپ کو روٹی پہ نظر آ جائے گا. آپ بس ان کی یاد سے غافل نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہ پلیز مت سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کبھی ناراض ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان درود پاک پڑھ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوں. نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھتے پڑھتے بہت ٹائم ہو گیا ہے لیکن آپ کو زیارت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ناراض ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ خیال آپ کو صرف اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ خیال ایک وسوسہ ہے جو کہ شیطان رجیم آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے تاکہ آپ مایوس ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، ڈپریس ہو جائیں، اسٹریس میں ہو جائیں، اسٹریسفل ہو جائیں کہ یہ مجھے خیال آیا ہے تو بس میں درود پاک پڑھنا چھوڑ دوں. یہی تو وہ چاہتا ہے. تو آپ ان وسوسوں کو جھٹک دیجئے اور آپ درود پاک سے جڑے رہیں، اور جتنا آپ پڑھتے ہیں نا آپ زیادہ تعداد کر دیں اپنی ورد کی. اور وہ کام کرنے کے علاوہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ کیا کثرت درود پاک سے آپ ورد کر رہے ہیں. درود شریف جو آپ ورد کر رہے ہیں اس کی تعداد کیا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، اس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے. اور اگر آپ ورد کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی نیت پہ بھی غور کرنا ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے ابھی شروع کیا ہے آپ نے، تو کیا کسی کام کے لیے آپ نے شروع کیا ہے کہ میں درود پاک پڑھوں گی تاکہ میرا فلاں کام ہو جائے؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کام کی وجہ سے درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ یہ مت کیجئے. آپ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں. اس دنیا میں اور آخرت میں کنیکٹ ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ محبت بھرے نذرانے بھیجتے رہیں درود پاک کے. یاد کا نام بھی درود ہے، آپ ان کو یاد کرتے رہیں. دیکھیں، محبت سے ورد کرنے والے کا درود پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. تو پھر یہ جو آپ کی تڑپ ہے، جو آپ ان کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں، تو یہ تڑپ بھی نوٹس ہو رہی ہے آپ کے ورد کے ساتھ ساتھ. تو آپ اپنی تڑپ اور اپنی محبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور کثرت کیجئے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی طلب کے کہ کیوں نہیں ہوئی زیارت ابھی دیکھیں جیسے میں آپ کے ساتھ زیارت کے خواب لوگوں کے مشاہدے وغیرہ شیئر کرتی ہوں ویڈیوز میں، تو آپ ان کو دیکھ کے یہ مت سوچیے گا کہ ارے ان کو تو زیارت ہو گئی مجھے کیوں نہیں ہوئی. یہ ہم نے ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا. یہ میں ویڈیوز اس لیے آپ سے بناتی ہوں، بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، انسپریشن ملے، محبت کا اندازہ ہو. ہم لوگوں نے دیکھ کے ڈپریس نہیں ہونا ہے، ہم نے دیکھ کے موٹیویشن میں آنا ہے.
اور یہ اس لیے بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ مختلف درود پاک کے مختلف قسم کے سیغے ہیں جو مختلف ممبرز نے پڑھے ہیں، ان کو زیارت ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ ہر درود پاک جس طرح سے نور ہے، بس آپ کی محبت ہونی چاہیے، تو وہاں سے نوازش، وہاں سے کرم، وہاں پر اتنی عنایات ہیں کہ جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہی بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم ورد کر رہے ہیں، ہمیں اس قابل سمجھا گیا کہ یہ خاص تحفہ ہم لوگوں کو ورد کا نصیب ہوا، تو آپ نے ورد کرنا ہے، ٹینشن میں نہیں آنا کہ ابھی تک زیارت نہیں ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ بہت میری دعا ہے کہ ہم سب کو نصیب ہو اور بار بار نصیب ہو انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے محبت کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے، ان کو ہمیشہ توجہ میں رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے یا آپ سب نے ہو سکتا ہے سنا ہو، وہ ایک بہت مشہور فارسی کی نعت ہے، تنم فرسودہ جاں پارا، جو کہ لکھی تھی ایک پرشین پوئٹ ہیں جو کہ 15ویں صدی کے ایک عظیم اسکالر، اسلامی اسکالر اور ایک صوفیانہ شاعر یعنی کہ صوفی پوئٹ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی تھی، جو کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ایسا ان کا کلام ہے کہ انسان کی روح سن کے تڑپ جاتی ہے، جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھرپور ہو کے لکھے، ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا مدینہ شریف جانے کا، تو اس رات مکہ کی گورنر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گورنر کو بتایا کہ فارس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام جامی ہے، وہ مدینہ شریف آ رہا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ جو مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ایک کلام لکھا تھا، یہ جو تنم فرسودہ جہاں پا رہا ہے، اور انہوں نے وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا تھا، وہ نعت ان کے پاس موجود تھی، تو ان کو اس لیے منع فرمایا گیا، یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا کہ اگر وہ آ کے پڑھ دیتے وہ نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں مدینہ شریف، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شرعی کام کو توڑنا پڑے گا اور اپنا ہاتھ نکال کے مصافحہ کرنا پڑے گا مولانا جامی سے، یعنی کہ اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے اس کلام میں، اور اس کو آقا ایسا ریوارڈ دینا پڑتا۔ اب ظاہری سی بات ہے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے، تو اس چیز کی وجہ سے اس واقعے کو روکنے کے لیے ان کو مدینہ پاک آنے سے منع فرمایا گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ناراض تھے، بالکل نہیں، اس لیے کہ وہ اس کا ریوارڈ وہ بہت زیادہ ان کو عطا فرماتے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے فارس میں ملوں گا، یہ گورنر کے تھرو پیغام پہنچایا گیا، اور یہ ساتھ میں ہدایت فرمائی گئی کہ جمعرات کو آپ 100 ٹائمز 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ 11 مرتبہ جو انہوں نے وہ نشید لکھی تھی وہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور ساتھیوں، ہر جمعے کو آپ کے جسم مبارک سے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی بہت زیادہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیار کرے گا، محبت کرے گا، وہ شخص ان نوٹسڈ نہیں رہے گا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ارے وہ تو اتنی برکت والی پاک ہستیاں تھیں تو ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، ان کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی ان کو جب زیارت ہوئی، اور یہ سب تو ایسا نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پاک ہستیاں تھیں، عشق میں ڈوبی ہوئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، ایک مشاہدہ بتاتی ہوں، ایک درود پاک اہل درود نے شیئر کیا تھا۔ انہوں نے ماشاءاللہ جب 1 کروڑ درود پاک ورد کر لیا تو وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک ان کے جسم سے بہت پیاری خوشبو آتی رہتی تھی۔ جب انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو ایسی تھی کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ عطر تھا کیا تھا، لیکن جو ان سے ملنے والے ان کے لوگ تھے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کون سا عطر لگایا ہے، یہ کون سی خوشبو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہوتی تھی، یہ ان پہ اکرام تھا جو کیا گیا تھا، یعنی کہ جب انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک ورد کر لیا، 6 ماہ تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو سب لوگ نوازے جاتے ہیں،
بات صرف یہ ہے کہ آپ محبت اور عقیدت سے اپنا سفر جاری رکھیں، بہت آپ پہ کرم ہوگا، بہت نوازش ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن دنیاوی دولت کے انبار لگوائے، ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں رکھ دیں، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو بلا کر کہا کہ جس کا جو دل چاہے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی اور کسی نے کوئی چیز، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئیں تو سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا کہ تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز نے جواب دیا، میں نے سب کچھ لے لیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی لے لی۔ تو اسی طرح سے تمام اوراد اپنی اپنی جگہ بہت برکتوں کا ذریعہ ہیں، لیکن درود پاک کا ورد جس کو نصیب ہو گیا تو سمجھیں کہ اس نے شاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس کو مل گئی۔ تو جب توجہ حاصل ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جیسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی آپ کے ساتھ آپ کی کوشش میں شامل ہو جائے گی۔ آئیے ہم درود پاک کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس پتھر کا بھی علم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو پھر ایک امتی جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہو اور ان کے دیدار کی تڑپ میں تڑپتا ہو، اس سے باخبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے بار بار یہ مت سوچیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، اس لیے خواب میں زیارت نہیں ہو رہی ہمیں، اور یہ بھی مت سوچئے کہ میں تو اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، پر وہاں سے جواب نہیں آ رہا۔ ایسا پلیز مت کیجئے، کہیں یہ بار بار کا دہرانا، ایسی بار بار کی سوچیں، یہ وسوسے بے ادبی کے زمرے میں شامل نہ ہو رہے ہوں۔ کمی یقیناً ہمارے ورد میں اور ہماری طرف سے ہے، اس لیے جواب کے نہ آنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل بھی منسوب نہ کیجیے، کیونکہ جواب صرف خواب کی صورت میں ہی نظر نہیں آتا۔ اگر غور کریں تو قدم قدم پر آپ کو سائنس ملیں گے، بس اس کو نوٹس کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کو کچھ تسلی ہو جائے۔ اپنے دل کی کسک کو درود پاک کی کثرت میں تبدیل کر دیجئے، چند ہزار نہیں، چند سو نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جتنا ممکن ہو سکے ورد کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیجئے، کسی معاوضے کو ذہن میں رکھے بغیر۔ آپ اللہ پاک سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اس عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم پر فضل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اپنی زیارت سے انشاءاللہ فیض یاب فرمائے۔ آئیں ہم ایک دوسرے کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے حق میں یہ دعا کریں کہ ہم پر یہ کرم ہو جائے اور ہمیں زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔